ایک خبر فرام دا پاور کوریڈورز یہ بھی ہے کہ بہت قوی چانسز ہیں محسن نقوی کے پرائم منسٹر بننے. محسن نقوی از the most powerful person in this cabinet. شریف برادران کے خوشی کے مطابق نہیں ہوگا. یہ لوگ تو ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا مانگتے ہیں. ان کی خوشی چل رہی ہوتی تو شاید محسن نقوی سینیٹر بھی نہ بنتے. کیا ہے یہ؟ اپنے خاندان سے کسی طرح جڑے ہوئے لوگوں کے علاوہ کوئی قابل بندہ اس ملک میں نہیں ہے. جاوید لطیف کو کر دیتے, کسی ورکر آدمی کو کر دیتے, ان کے لیے ذرا تھوڑی سی تالی بچ جاتی. شریف فیملی اس بارے میں تو سوچتی نہیں. کیا شہباز شریف صاحب کی پوزیشن اسٹیچر ان کا واٹر ڈاؤن ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. نواز شریف از دا سپریم لیڈر. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک. آج میرے ساتھ بڑے دنوں بعد موجود ہیں ڈان کے بڑے سینئر اینالسٹ احسن رضا صاحب. السلام علیکم احسن صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ آج پھر تشریف لائے ہمارے لیے. احسن صاحب, پہلا سوال میرا یہ ہے, بلکہ تمام سوالات اسی موضوع کے گرد گھومتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے یقیناً ایز اے فائنانس منسٹر کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا پچھلے ٹینیور میں, جو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خبر فرام دا پاور کوریڈورز یہ بھی ہے کہ بہت قوی چانسز ہیں محسن نقوی کے پرائم منسٹر بننے کے, اور اس ڈر کے مد نظر پی ایم ایل این نے ایک اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے, ایکسٹرا سپورٹ کے لیے ان کو پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر کیا ہے. اس معاملے میں آپ کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ آپ نے کی کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایز اے فائنانس منسٹر بہت اچھا کام کیا ہوگا. اگر انہوں نے کیا ہوتا تو شاید آگے اس ٹرم میں بھی وہ فائنانس منسٹر ہی ہوتے ہیں, اور تو وہ کچھ اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہتے. اور ان کو اب انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کے صرف اور صرف شریف فیملی نے یہی جیسچر دیا ہے کہ پچھلے 35 سال سے جو ان کی پولیٹکس رہی ہے کہ ہر چیز ود ان اے فیملی, تو وہ کوئی اس سے کوئی تبدیلی کی توقع نہ رکھے اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو یہ ان کو یہ ایک میننگ لیس سا آفس دے کہ جس کی نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل وہ ہے, نہ ایڈمنسٹریٹو اس کی کوئی پاورز ہیں, صرف ایک آنریری سا وہ ہے. وہ بیٹھے بیٹھائے وہ آپ کو بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں, مجھے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں, تو اس سے کوئی کسی کا کچھ بگڑے گا نہیں. جہاں تک بات ہے اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اپنے فارن منسٹری کے اس میں رول میں, وہ فارن منسٹر میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی جو کیبنٹ ہوتی ہے فیڈرل کیبنٹ, اس میں سب سے ٹوتھ لیس اور سرمونیل قسم کا ایک سلاٹ ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنلی بھی سر اس میں گنجائش نہیں ہے کانسٹیٹیوشن؟ نہیں, اس کی تو نہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر کی تو بالکل نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ان کو رول ملا ہوا ہے یہ فارن منسٹر کا, تو پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اس کے جو 3 کی ایریاز ہیں, انڈیا, امریکہ اور سعودی عربیہ. 2-3 سال پہلے تک افغانستان بھی ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہے. اچھا, یہ جو 3 ایریاز ہیں ان میں تو وہ جو گیٹ نمبر 4 والے لوگ ہیں وہ انہوں نے اپنی ڈومیننس رکھنی ہے. وہ اس میں حکومت کی کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں لانے دیتے. اس میں انہی کی دی ہوئی پالیسیز کو آگے جو فارن منسٹرز ہوتے ہیں انہوں نے ہی جا کے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر بن جائیں, چاہے ہنا ربانی خر فارن منسٹر ہوں. بھائی جی, وہ انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ فائنانس منسٹری تو چلی نہیں, فارن منسٹری میں ذرا دائیں بائیں کر نہیں سکتے کچھ؟ ایگزیکٹلی. تو اب ایک اور کی پوزیشن جو آفٹر پرائم منسٹر کوئی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے انٹیریئر منسٹر. اس پہ وہ ہائیبریڈ سسٹم نے اپنا بندہ بٹھا دیا, اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ اور ایون پرسن آن دا اسٹریٹ would also say this thing کہ جی محسن نقوی is the most powerful person in this cabinet.
تو اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو فائنل ٹرم ہاف ٹرم ہوگی اس میں سیکنڈ ہاف ٹرم اس میں محسن نقوی کو ایز پرائم منسٹر لایا جائے گا. لیکن یہ تو شریف برادران کے خوشی کے مطابق نہیں ہوگا. یہ لوگ تو ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا مانگتے ہیں. دیکھیں ان کی خوشی اگر چل رہی ہوتی تو شاید محسن نقوی سینیٹر بھی نہ بنتے. اب محسن نقوی ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ سینیٹ کے کینڈیڈیٹ آئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے ووٹ سے سینیٹ کا الیکشن لڑا اور وہ بنے. آگے وہ انٹیریئر منسٹر بھی بن گئے ہیں. تو اس میں پی ایم ایل این کی خوشنودی یا شریف فیملی کی خوشنودی یا بلاول ہاؤس کی رضامندی کا ہونا یا نہ ہونا وہ ایک ضروری نہیں ہے. اچھا احسن صاحب، اگلا سوال ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میرے ایک بڑے مستند ذرائع نے مجھے بتایا کہ ایون جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، ابھی پی ایم ایل این پاور میں نہیں آئی تھی، یہ اس وقت بھی طے تھا کہ آگے چل کے ڈار صاحب کو ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر لایا جائے گا. یہ خبر کس حد تک صحیح ہے؟ نہیں، ڈار صاحب تو ڈے ون سے فینانس منسٹر ہی بننا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ اچانک ان کو یہ ڈیزگنیشن عطا کیا گیا ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی ان اپروپریٹ اور پولیٹیکلی سوئسائڈ ہے. اس وقت جب ویٹ کا کرائسس پنجاب میں خاص کر وہ بہت زیادہ ہے، سارے کسان سڑکوں پہ ہیں اور پورے پبلک سینٹیمنٹ حکومت کے خلاف ہیں، تو اس میں بجائے اس کے کہ کوئی ایک پرو فارمر پرو پبلک قسم کے میئرز حکومت کرتی، ایسے میں انہوں نے ان کو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا ڈیزگنیشن دے کے یہی ثابت کیا کہ جی شریف فیملی وہی جو میں نے بات پہلے اس میں کی کہ یہ ایک فیملی پارٹی ہے، یا ہر چیز انہوں نے ادھر رکھنی ہے. اگر ان کو انتخابات میں ابھی بہت بری طرح شکست ہوئی تو آپٹکس چلتے ہیں پالیٹکس میں. لیکن پبلکلی بھی مطلب میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، چاہے وہ عام عوام ہے یا اوپینین میکرز ہیں یا پالیٹیشنز ہیں مختلف جگہوں پہ، میڈیا کے لوگ ہیں، دو آپٹکس آر ناٹ گڈ. اس اقدام سے جو آپ نے ابھی بات کری کہ یہی تاثر تھا کہ بھئی کیا ہے یہ، کہ ایک اپنے سگے سوانے اپنے قریبی یا اپنے خاندان سے کسی طرح جڑے ہوئے لوگوں کے علاوہ کوئی قابل بندہ اس ملک میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی وہ یہ کوئی ورکر کو اگر یہی میننگ لیس آفس ہے، اگر رانا ثناء اللہ کو وہ کرتے ہوئے گراس روٹ سے آیا ہوا ہے، کسی اور جاوید لطیف کو کر دیتے، کسی اور ورکر آدمی کو ادر دین فیملی کسی کو کر دیتے، تو وہ ایک ان کے لیے ذرا تھوڑی سی تالی بچ جاتی. لیکن وہ شریف فیملی اس بارے میں تو سوچتی نہیں. آن دا ادر ہینڈ عمران خان کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا الیکشن کے دنوں میں ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہماری پارٹی کے جو ہرارکی ہے یا پولیٹکس ہے اس میں علیمہ خان کسی طرح سے ان کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ وہ جیل میں جاتی ہیں، واپس آ کے میڈیا سے ٹاک کرتی ہیں اور بہت ریزنیبل ٹاک کرتی ہیں. کافی سارے پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں جو سینس لیس بات کرتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں علیمہ خان ایک بہتر چوائس ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے ایک سٹانس رکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے پارٹی کو فیملی پارٹی نہیں بنانا. تو ان کی بیوی کے وہ بھی ان کو دیکھیں، کوئی فرسٹ لیڈی تو وہ بن گئی تھی، وہ ڈیزگنیشن تو نہیں لیا جا سکتا تھا. لیکن ادر دین دیٹ انہوں نے کوئی اور چیز ان کو کوئی میننگ لیس آفس نہیں دیا، وہ بشرا بی بی ہی رہی. احسن صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیپٹی چیئرمین بنے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے، بے شک میننگ لیس آفس ہے، بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کسی نہ کسی طریقے سے ڈیسیشن میکنگ پاورز اپنے ہاتھ میں تو رکھنا چاہتے ہیں. تو ان کے پریزیڈنٹ بنتے ہی انہوں نے پہلا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے. اس سے
کیا شہباز شریف صاحب کی پوزیشن کچھ اسٹیچر ان کا واٹر ڈاؤن ہوا ہے آپ کے خیال میں, یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. نواز شریف از دا سپریم لیڈر ان PMLN ہرارکی, اور نواز شریف کو اب شاید تھوڑی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسرٹ کریں. اس کے لیے پہلے انہوں نے اپنے لیے وہ پارٹی پریزیڈنٹ بننے کی راہ ہموار کی, اور اس کے بعد یہ اب اسحاق ڈار کی نامینیشن ہو گئی ہے, اور کسی حد تک آنے والے دنوں میں وہ زیادہ تر مریم نواز کی گورنمنٹ کو چلانے میں یا اس کا فیس بننے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جو ان کے بھائی جو کلمنیشن پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ محسن نقوی کو جب آگے لایا جا رہا ہو تو اس وقت نواز شریف بھی ایک پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہو پرائم منسٹر شپ کا, جو لاسٹ 2.5 ایئرز ہیں. تو اس وقت یہ ایک تھوڑا سا کلیش ہوگا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پریویل وہی کریں گے جو اس وقت پریویل کر رہے ہیں. یہ بتائیے, آخری سوال آپ سے, کہ اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹر IAC شرط کے اوپر تھے کہ ان کے معاملات میں وہ تمام معاملات جو فائنینشیل منسٹر کے پرویو میں آتے ہیں اس کو کوئی بھی اپنا بیچ میں دخل اندازی نہیں کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر آ کر اور یہ دخل اندازی کریں گے, اور اس وقت اورنگزیب صاحب کا کیا سٹینس ہوگا؟ بیکاز کوئی بھی دوسری کی غلطی کا فال گائے تو نہیں بننا چاہتا. انہوں نے شروع میں وہ کوشش کر لی تھی, وہ جو کونسلز تھیں اور اکنامک باڈیز تھیں اس میں کسی میں فائنانس منسٹر کو ایکسکلوڈ کر رہے تھے اور فارن منسٹر کو ممبر وہ بنا رہے تھے, تو وہ اس وقت ہی ان کو وہ ایک شٹ اپ کال مل گئی تھی. تو وہ محسن نقوی کے جو ایریاز ہیں, جو اورنگزیب صاحب کے ایریاز ہیں, وہ سیف ہیں ان کے لیے, وہ ریڈ ایریاز ہیں, ادھر یہ میرے خیال میں کوئی بریچ نہیں کریں گے ان لائنز کو. ہاں, جب اسارٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ سگنل یہی ہوگا کہ وہ اورنگزیب صاحب کی جو ان کی پارس ہیں ان میں انٹرفیرنس کی جائے گی, محسن نقوی صاحب کو ذرا چٹکیاں کاٹی جائیں گی, تو وہ انڈیکیٹر ہوں گے کہ اب PMLN یا نواز شریف صاحب کچھ اپنا اسارٹ کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ احسن صاحب آج ہمیں جوائن کرنے کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خود خواتین و حضرات خدا حافظ.